الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا سوال میں آپ کا خیر مقدم. آج آپ کے سوال کا جواب دیں گے جناب مفتی انعام اللہ خان صاحب. مفتی صاحب، آج کا سوال ہے کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے اور کیا علم دین اور علم دنیا مختلف علوم ہیں؟ اس پر روشنی ڈالیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علم والوں اور علم نہ رکھنے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ قل لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر، ہر فالوور پر جو اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہے اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہاں مسلم سے مراد کوئی قوم نہیں ہے. جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، اس کے اوپر اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا. علم کی ایک تقسیم کر سکتے ہیں جس میں علم زار اور علم نافع. ایسا علم جو نفع بخش ہو، مفید ہو، اور ایک علم جو غیر مفید ہو. یہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. علم کی ایسی کوئی تقسیم کبھی بھی نہیں کی گئی ہے کہ علم دنیا اور علم دین میں علم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہو. قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت اقرأ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرأ پڑھیے، اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کیا پڑھیے. آگے فرمایا بسم ربک الذی خلق. اس اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. لیکن کیا پڑھیے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب مفعول یعنی جو کام کیا جانا ہے اس کا ذکر نہ ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اقرا پڑھیے یعنی سب کچھ پڑھیے. علم دین اور علم دنیا کی تقسیم ہی قرآن نے ختم کر دیا. اب اس کے ساتھ ایک شرط اللہ پاک نے جوڑ دی، بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کی مدد سے پڑھیے، اپنے رب کے تعاون سے پڑھیے، اس کی اعانت سے پڑھیے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی علم آپ اگر حاصل کرتے ہیں اور وہ علم مفید ہے، علم نافع ہے، انسانیت کا اس سے بھلا ہونے والا ہے، ایمانیات کا، آخرت کا بھلا ہونے والا ہے، تو سارے کے سارے وہ علم دین ہی ہیں. علم دنیا کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی ایسا علم جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہ علم اس علم سے منع کیا گیا ہے. ایسا علم جس کی جو حاصل کر کے آدمی کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، کسی کو ضرر پہنچانا چاہتا ہو، ایسا علم مفید جو نہیں ہے وہ علم شر ہے کہہ لیجیے، وہ شیطانی علم ہے. باقی جو بھی علوم ہیں، جو مفید علوم ہیں، چاہے انسانوں کے صحت کے لیے ہوں، چاہے انسانوں کے مال و زر کو بڑھانے کے لیے ہوں، چاہے وہ جو ہے ماحولیات کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، جو بھی علوم ہیں سب جو انسانیت کے لیے مفید ہیں سب علم دین ہیں. علم دین یہ کہہ کر کے آپ تقسیم نہیں کر سکتے. علم دین قرآن کی کچھ آیات کو سیکھ لینے کا نام علم دین ہے، نماز کا علم سیکھ لینا علم دین ہے، اور باقی چیزوں کا علم تجارت کو سیکھنا علم دین نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کچھ لوگوں نے کی ہے، جو علم کو تقسیم کیا ہے علم دین اور علم دنیا میں، جس کا کہیں سے بھی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی علم کی اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں فرمائی. بہت مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر کا. جب جنگی قیدی کفار مکہ کے مدینہ لائے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف رائے آئیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان قیدیوں کو جو پڑھے لکھے تھے ان پر یہ فدیہ عائد کیا کہ وہ ان لوگوں کو پڑھائیں جو ہم میں ان پڑھ ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت بھی یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ
کہ کیا غیر مسلم جو کفار مکہ جنگی قیدی تھے وہ کیا سکھائیں گے, کیا کون سا علم پڑھائیں گے. ظاہر ہے وہ کچھ لینگویج پڑھائیں گے, لکھنا پڑھنا پڑھائیں گے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھانے کا, مسلمانوں کو ان سے سیکھنے کا حکم دیا. تو اللہ کے رسول کوئی کسی علم کو سیکھنے کا حکم دیں اور سکھانے کی تعلیم دیں, وہ علم دین نہ ہو, علم دنیا ہو, یہ سراسر جہالت ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, علم دین اور علم دنیا کی جو تقسیم کرتے ہیں, وہ دراصل قرآن و سنت کی تعلیمات, مجموعی تعلیمات سے ناواقف ہیں. ناظرین, اگر آپ کو بھی کوئی دینی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اپنا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا. اپنا سوال نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ریڈ آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.